السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان فیاض ولانا اور آپ کا شکریہ آپ نے وقت نکالا فیاض ولانا آفیشیل یوٹیوب چینل کے لیے۔ ناظرین، آج ایک بار پھر میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں پاکستان کے سینئر ترین صحافی جناب شاہین صہبائی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی سر، وعلیکم السلام، اور آپ کے سارے سننے والوں کو میرا سلام۔ بہت شکریہ، ہم دوبارہ آپ کے ساتھ پھر آ رہے ہیں کیونکہ اتنا بڑا انہوں نے ایک نیا مسئلہ کٹا کھول دیا ہے، اس پہ جی سر، میں تھوڑی یہ دیر 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جو کٹا کھلا ہے اس پہ آپ کی ایک میں ٹویٹ پڑھ رہا تھا، آپ نے چند سطروں میں پورا نقشہ اس کا کھینچ دیا ہے۔ آپ نے کہا ہے کہ ملک کی حالت دیکھیں، سرحدوں پر دشمن تیار، اپنے لوگوں میں سخت نفرت، صوبے بغاوت پر تیار، عدالتیں جیسے کچرے کی دکانیں، فوج کو اسرائیلی پرچم بلند کرنے کا حکم، مالی حالت بھکاری، نوکری کا پتہ نہیں، ظلم ایسا جیسے ہٹلر اور فرعون مل کر یلغار کریں، مگر نشہ ایسا کہ پرواز 7ویں آسمان پر۔ لوگ ممتاز قادری کو بلا رہے ہیں، امریکہ کے صدر ٹرمپ بھی اب بچانا چاہیں تو مشکل ہے، چند ہی دنوں میں ایک ایسا آتش فشاں سامنے ہوگا، سب مل کر بھی ٹوٹے ہوئے شیشے کو جوڑ نہیں سکیں گے۔ سر، یہ 27ویں آئینی ترمیم کا ان حالات میں لے کر آنا، اس کا کیا مقصد ہے سر؟ مجھے بھی یہی حیرانگی ہوئی کہ جی آپ کے حالات جو ہے نا، اگر آپ صحیح آبجیکٹیولی دیکھیں تو یہ جو میں نے لکھا ہے نا، یہ بالکل اسی طرح کی سچویشن ہے۔ آپ کے ملک کے حالات کیا ہیں، آپ کی اکانومی کے حالات کیا ہیں، آپ کے صوبوں کے حالات کیا ہیں، یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ بالکل ٹھیک ہے۔ جی آپ اس کو لفظ جو بھی دے دیں، لیکن ہے سچویشن یہی ہے۔ جی اس سچویشن میں اب یہ ایسا کٹا کھولنا کہ جی نئے صوبے بنا رہے ہیں، نئے مجسٹریٹ لا رہے ہیں، 1896 کا وہ جو لا ہے وہ دوبارہ شروع کریں گے، ایک نئے کمشنر لگائیں گے، نئے یہ کریں گے، فائنینس کمیشن کو دوبارہ کریں گے۔ یہ سب باتیں جو ہے نا یہ ایک ڈرامہ بازی ہے سر۔ یہ انہوں نے ایک پیکج بنایا ہے کہ جی اس میں پوائنٹ صرف ایک ہے کہ جی ہماری جو پاور ہے آرمی چیف کی، یہ مجھے دے دو ساری پاور، میں سارے آرمی چیف ایئر چیف میں لگاؤں گا، اور میں خود ہی اپنی ایکسٹینشن لوں گا، میں خود ہی اپنی آرمی چلاؤں گا، اور بس یہ پاور مجھے چاہیے، اور کانسٹیٹیوشنل کور دے دو۔ شاید آپ کہہ رہے تھے کسی اور نے بھی یہ کہہ دیا ہے، کچھ جی سر، کہا۔ وہ سر ہوا ایسا ہے کہ ایک وزیر مملکت ہیں منسٹر آف اسٹیٹ بیرسٹر عقیل ملک، ان کے جی منہ جی سے یہ بات نکلی ہے، انہوں نے کہیں کسی پروگرام میں کہا ہے کہ وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو کانسٹیٹیوشنل کور دینا تھا۔ یہ کہہ تو وہ کس گئے، بات کا بعد خبر ہے؟ میں انہوں نے اب تک کیا ساری انکانسٹیٹیوشنل کام کیے ہیں جس کا کور دینا؟ کیا مانگ اس رہے کا ہیں؟ مطلب تو یہی ہے کہ اب تک وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ سب غلط ہے، اب اس کو ٹھیک کرنا مقصد ہے، اس لیے یہ 27ویں آئینی ترمیم لے کر آ رہے ہیں۔ اور یہ بعد تو ازاں وہ پاکستان بھر کے ٹیلی ویژن چینلز کو ریکویسٹنگ کرتے رہے ہیں کہ میری وہ خبر نہیں چلانی، میری وہ بات نہیں چلانی، میری وزارت چلی جائے گی، میری منسٹری چلی جائے گی۔ یار چلیے جائے، ان کی نوکری میں رکھا کیا ہے؟ ان کو سوائے دو چار وہ جھنڈا ایک ان کی گاڑی پہ لگ گیا ہوگا، لگ گیا، اور باقی ان کے پاس ہے کیا؟ بات یہ ہے کہ انہوں نے 26ویں آئین جو کی ہے نا، اس میں سب کا بیڑا غرق تو کر دیا۔ وہ اب ہم نے دیکھ لیا کہ جی 1 سال تقریباً اس کو بھی ہو گیا۔ فائدہ کیا ہوا ان کو؟ کیا ان کے کنٹرول ان کا ہو گیا، پورا ملک ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا، عوام ان کے ساتھ آ گئے، عوام صحت وہ ہو گئی، سب کچھ ٹھیک ہو گیا؟ کیا ہوا؟ کچھ نہیں۔ پورا ملک جو ہے وہ چل پڑا کیا؟ اکانومی چل پڑی کہ دشمن جو ہے اور زیادہ بڑھ گئے، بالکل نفرتیں اور بڑھ گئی، عمران خان کی طاقت اور ان کی پارٹی کی پاور اور بڑھ گئی۔ بالکل وہ اب زبردستی آپ نے اعلان کیا جا گیا کہ جی ہم نہیں بننے دیں گے یہ چیف منسٹر، اور وہ بنا کے لے گئے، انہوں نے اپنے سینیٹر بھی مقرر کر دی، اور بالکل اب وہ آ رہے ہیں سڑکوں پہ آ رہے ہیں، تو وہ اور بھی پتہ نہیں یوتھ آ گئی ان کی، جی جن زی جسے کہتے ہیں، جنریشن زی، یہ کیا وہ اب پاکستان میں بھی اب آ رہی ہے۔ جی جی انہوں نے 1 سال میں جو کر لیا، اب یہ 27ویں ترمیم لا کے یہ صرف اپنی پاور بچانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں 28ویں ترمیم بھی آئے گی۔ ان کے وہ جو اسپوکس مین ترجمان صاحب جو ہیں، وہ واوڈا صاحب جو ہیں، پتہ نہیں کہاں سے بن گئے ہیں وہ ترجمان، وہ کہتے ہیں 28ویں بھی آئے گی۔ اس میں کیا کریں گے؟ بادشاہ مملکت بنائیں گے اپنے آپ کو، امیر المومنین بنائیں گے؟ کیا کرنا کیا چاہتے ہیں؟ اور نوکری کا بھی پتہ نہیں ہے کہ جی ایکسٹینشن ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ تو لیکن سر یہ ہم تو ملک کو ایک کنفیوژن میں ڈال کے یہ اپنا ایک وہ بچانا چاہتے ہیں، بس ایکسٹینشن ہو جائے اور مجھے پوری پاور دے دی جائے، باقی سب نتھنگ میٹرز فار ہم۔ لیکن سر پاکستان کے عوام اور سیاست میں جو لوگ دلچسپی رکھتے ہیں وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو اپنی ملازمت میں 3 سال یا 5 سال کی ایکسٹینشن چاہیے، اس لیے وہ جاتی عمرہ کے عمرے کرتے چلے جا رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں۔ لیکن یہ بات تو اس سے بہت آگے کے نکلی، اب وہ ایک الگ اپنا سیکریٹریٹ چاہتے ہیں جس میں وہ چیف آف ڈیفنس ہوں گے، اور
पैरेलल सदर और वज़ीर आज़म के पैरेलल एक ओहदा होगा उनका, जिसके कॉन्स्टिट्यूशनल कवर भी होगा। जिस तरह नजम सेठी साहब ने कहा था कि जब ये लंच करने आए थे वाशिंगटन डीसी में, तो इनके पास कोई जवाब नहीं था कि ये किस हैसियत में मिल रहे हैं। अब वो चाहते हैं कि आइंदा जब वो ट्रंप से या किसी और भी इंटरनेशनल पर्सनालिटी से मिलें तो उनके पास एक पैरेलल पोस्ट हो, सदर, वज़ीर आज़म और चीफ ऑफ डिफेंस, और उससे बाकायदा ये कॉन्स्टिट्यूशनल कवर चाहते हैं कि फिर वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे। जिस तरह परवेज मुशर्रफ साहब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान बने थे, ये कुछ ऐसा कुछ चाहते हैं। बात ये है कि जी ये सारा जो है ना कि जी एक ओहदा हो और सेक्रेटेरिएट हो और सीडीएस हो, ये सब भी मेरा ख्याल है डिसेप्शन है। ठीक है, बात सिर्फ वही है कि जी मुझे एक्सटेंशन दे दो बस। असली जो पॉइंट है नेगोशिएशन का, ये सारे नेगोशिएटिंग पॉइंट्स हैं, ये दे देंगे जी, ये भी नहीं करते, अच्छा ये भी आपकी बात मान ली, ये पार्टी भी जाए खुश हो जाए, हम आपको और बढ़ा देते हैं, आपके सूबों के ये और फलाना सब कुछ कर देंगे, एक पॉइंट में मुझे दे दो कि मैं रहूंगा और मेरे पास पावर होगी, बस। असली पॉइंट इनका एक है, बाकी सब नेगोशिएटिंग पॉइंट्स है ये। और लोग जो है ना इस पे बातें करेंगे, पता नहीं सूबे बन रहे हैं तो कितनी लड़ाइयाँ होंगी, 10 सूबे बन रहे हैं तो पता नहीं क्या हो रहा है, कहाँ सूबे एक आपसे 3-4 तो संभाले नहीं जाते, आप 10 बना के पता नहीं क्या अपना अचर बनाएंगे। ये सर सारी डाइवर्जनरी टैक्टिक्स है। एक पैनिक तो मिल जाना चाहिए था यार, इतनी अगर गड़बड़ है, इतना इनका कंट्रोल है, इतना इनको काबू है हर चीज पे, तो एक लेटर इश्यू करने में क्या हर्ज था कि ये सारे मसले खत्म हो जाते। तो क्यों नहीं हुआ अब तक? आप बताएं सर, उनके कोई उनका तर्जुमान है ये पूछने को? आपके जो मिलिट्री के जो है तर्जुमान हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ जाते हैं, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलने कि जी हमें सियासत में ना कीजिए। कीचड़ में तो आप खुद छलांग लगा के बैठे हुए हो, कहते हैं कि जी हमें सियासत की कीचड़ में ना घसीटे। इनको इनकी झूठ को कोई अगर सुने तो क्या कहे इनसे यार? आप इनके मुंह पे कहे ना कोई, ये जो बैठे होते हैं जर्नलिस्ट, मगर नहीं कह सकते, बेचारे डरते हैं, उनकी अपनी चितर परेड लग जाएगी अगर वो कुछ बोलेंगे तो क्या करें। लेकिन सर ये एक्सटेंशन देने और ना देने में दो पार्टियां इन्वॉल्व है ना, एक एक्सटेंशन लेने वाली, एक देने वाली। चलें, जो लेने वाली है उनसे तो डायरेक्ट हमारा राब्ता नहीं होता, हम सियासत उस पर बात करेंगे, आर्मी पे तो ये कहेंगे आप रियासत हमला कर दिया आपने। लेकिन दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ एंड कंपनी है, मुस्लिम लीग नून वाले हैं, 3 दफा वज़ीर आज़म रहे हैं, 4थी दफा वज़ीर आज़म देने वाले तो नहीं कह रहे ना, वो क्यों कह रहे हैं? वो क्यों नहीं बोल रहे? यही तो मैं पूछ रहा हूँ जी। देने वालों को ही तो चाहिए कि जी दे दें यार, कि आपका हो गया लेटर, बस खत्म है, चले। तो फिर मसला क्या है? पूरे मुल्क को आपने उथल पुथल कर दिया, चारों तरफ से आप घिरे हुए हैं, हर तरफ से आपका नाकामी 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 आपको मिल रही है, और आपका एक लेटर इश्यू नहीं हो रहा, तो क्यों ही, क्या मसला है? लेकिन अगर नहीं देना चाहते तो इतनी हिम्मत पैदा करें बताने की कि हाँ हम नहीं दे रहे। वो तो मियां साहब के फिर आखिरी 5-6 आर्मी चीफ वो हैंडल कर चुके हैं, और इसी तरीके से कर चुके हैं कि आखिरी वक्त में जाके वो बस जो चाहते हैं वो कर देते हैं, उस वक्त फिर वो भाग जाते हैं, कोई टाइम नहीं होता किसी के पास। या तो मार्शल लॉ लगा दो मुशर्रफ की तरह, ऐसा उन्होंने किया था कि जी अपने आर्मी चीफ को बना दिया तो मार्शल लॉ लग गया, या फिर जो आखिरी वक्त में इनको बनाना था तो वो आखिरी वक्त में इनको रिटायरमेंट से निकाल के बना दिया तो ये बन गए। अब वो यही ड्रामा इसी तरह का होगा आखिरी दिनों में। अब उसमें कौन जीतता है, या ये मार्शल लॉ लगा दें या फिर कोई और आके बन जाए, बस ये है असल कहानी। और ये सारा 27th अमेंडमेंट और 28th अमेंडमेंट और ये सब कहानियां डाल रहे हैं। पाकिस्तान तो इस वक्त किसी चीज का मुतहम्मिल हो ही नहीं सकता। आपने सबको मिलकर बैठ के एक जगह पे फैसला करना है कि जी हमने मुल्क को लेके जाना कहाँ है, यहाँ से हम जाए किधर, हमारे पास तो कोई रास्ता ही नहीं रहा सर। लेकिन सर मियां नवाज शरीफ साहब को यही चीफ ऑफ डिफेंस वाला प्रपोजल दिया था जहांगीर करामत जब आर्मी चीफ थे, तो मियां साहब ने उनसे इस्तीफा ले लिया था। मियां साहब ने इस बात को इतना माइंड किया था उस वक्त के मियां साहब, और आज के मियां साहब इतने धक्के इतने कचोके खाने के बाद क्या मियां साहब को अब भी अक्ल नहीं आई और अब ये चीफ ऑफ डिफेंस बनने देंगे इसको? सर बात यह है कि जी सारी दुनिया ये कह रही है कि जी ये गए हैं, जाके मीटिंग हुई है 3-4 घंटे, ये सब बैठे थे। आज तक एक मैंने क्यों किसी नून लीग वाले हुकूमत के तरफ से नहीं निकली कि जी मीटिंग हुई है या नहीं हुई, या वो आए थे क्या आर्मी चीफ जाती उम्र गए थे कि नहीं गए थे? कई लोग मुझे कह रहे हैं कि जी वो तो गए नहीं है। तो लेकिन सर रिपोर्ट इतनी हिम्मत नहीं है कि वो एक इवेंट जो है जो दुनिया भर ने देखा है, वहां कई सारे वहां पे लोग हैं, एजेंसी सबने देखा होगा कि जी आपके आर्मी चीफ आए, अगर गए हैं तो
تو وہ کنفرم کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ یہ کیا ان سے کہیں گے کہ جی ہم آپ کو نہیں دیتے. بھائی نہیں دیتے تو چپ کر کے کیوں بیٹھے ہو یار؟ نہیں دیتے تو مت دو, اور اگر دینا ہے تو ابھی دے دو یار. پورے ملک کو آپ نے لٹکایا ہوا ہے سودی پہ. یہ سمجھ نہیں آتی مجھے. اور ملے گا کیا ان کو آخر میں؟ کچھ بھی نہیں ملے گا. لیکن سر رپورٹ کرنے والے تو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ میاں نواز شریف صاحب کی ان دنوں میں ہونے والی پہلی ملاقات نہیں تھی بلکہ تیسری ملاقات تھی. اور اگر یہ تیسری ملاقات تھی تو اس کا مطلب ہے پہلی اور دوسری میں معاملات طے نہیں ہوئے تو تیسری تک بات گئی. تو میرا خیال ہے پھر اب آپ انتظار کریں, چوتھی پانچویں چھٹی بھی ہو جائیں گی پھر اب تھوڑے دن میں. اور کیا, اگر ایسے اسی رفتار سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور نتیجہ نہیں نکل رہا تو پھر کیا آپ 27 میں امینڈمنٹ بھی آ رہی ہے ساتھ ہی. میرا خیال ہے آج تو فیصل باوڑا فرماتے ہیں 28ویں بھی آئے گی, 29ویں بھی آئے گی, ان کی بھی تیاری کر لیں. پھر یہ سب سر یہ ملک کے ساتھ اتنا انہوں نے 2-3 سال میں کھلواڑ کر دیا ہے کہ جی اب اس کو سنبھالنا, اس کو سمیٹنا جو ہے نا, اس گند کو, اس کیچڑ کو, اس دلدل کو روکنا پتہ نہیں سب کے لیے. مجھے عمران خان کو بھی آپ لا کے بٹھا دیں, وزیر اعظم بنا دیں, پورا ملک ان کے ساتھ کھڑا ہو جائے, پھر بھی پتہ نہیں کتنے سال لگیں گے اگر ان کو موقع ملا تو, ورنہ یہ نکلنا بڑا مشکل ہے. لیکن سر آج اس موقع پہ بلاول بھٹو زرداری نے یہ بلی تھیلے سے باہر نکالی اور 3-4 دن تک وہ اسے دبائے بیٹھے رہے. ان کی پہلی ملاقات 15 اکتوبر کو ہوئی, پھر 27 اکتوبر کو مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہوئی, پھر 29 اکتوبر کو مولانا نے پی ٹی آئی والوں کو بلایا اور کہا کہ میں پی ٹی آئی اور اپوزیشن کے ساتھ چلوں گا, اور اس کے بعد چنیوٹ میں جا کے مولانا صاحب نے شعلہ بیان قسم کی تقریر کی. مطلب یہ بلی کافی دنوں سے کھلبل مچائی ہوئی تھی اس نے. آج بلاول بھٹو نے اگر اس بلی کو تھیلے سے باہر نکالا تو کیا بلاول اور آصف زرداری بھی اس سارے معاملے سے خوش نہیں ہیں, اور وہ خود چاہتے ہیں کہ اگر پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ نہیں ہوتی تو کم از کم پبلک میں ڈیبیٹ ہو جائے؟ سر وہ تو اپنا ان کا جو راج ہے نا, وہ ان کو اپنا راج چاہیے سندھ میں, اور جو ان کو پیسے ملتے ہیں وہ چاہیے, اور یہ جو وہ اسی پہ خوش ہے. اور ان کی صدارت جو ہے نا وہ چلتی رہے, ان کے اوپر کوئی کیس ویس نہ کھلے, اس پہ خوش ہے. لیکن انہوں نے بھی تو بارگیننگ کرنی ہے نا. اب انہوں نے اتنے بہت سارے چیزیں لا کے دے دی ہیں تو انہوں نے بھی تو کچھ اپنا پوائنٹ بنانے ہیں, پوائنٹ لوگوں کے پاس جانا ہے کہ جی دیکھیں ہم سے یہ مانگ رہے ہیں, ہم نہیں دے رہے. ہم آخر میں اچھا جی ہم نے ملک کے بڑے مفاد میں, وسیع تر مفاد میں ہم نے یہ دے دیا, ان کو ہم نے شہنشاہ اعظم بنا دیا فوج کا, اور باقی سب ہم نے نہیں دیا, تو بڑی ہماری فتح ہوگی. اب یہ آخر میں یہ سب سیاستدان اسی طرح کرتے ہیں اور یہ کریں گے. ان کا کوئی ہمت نہیں ہے کہ یہ رک جائے, یہ کوئی ہمت نہیں ہے. آخر میں اگر ان کو یہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن نہیں ملتی نا تو پھر آپ سمجھ لیں کہ جی یا تو مارشل لا لگے گا یا پھر کوئی بڑا کھڑاک ہوگا. اچھا, اور اگر آپ ملتی ہے تو یہ سب باتیں بھول جائے, پھر یہ کچھ بھی نہیں ہوگا, یہ سب ان کو مل جائے گا, سیاستدان بھی بڑے خوش ہوں گے. لیکن سر یہ کیا ایک بندہ ملک کے لیے, قوم کے لیے اتنا ناگزیر ہو جاتا ہے کہ وہ اگر اسے ہم بالکل کنٹینیو نہ کرائیں تو کیا ملک نہیں, خدا نہ خواستہ ملک نہیں چلے گا ہم سے, اور بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. وہ تو جب سے ٹرمپ نے ان کو کہا کہ جی میرے دنیا کے بہترین سب سے پسندیدہ فیلڈ مارشل ہے, وہ تو 8ویں 9ویں آسمان پتہ نہیں جنت کی کون سی اس میں پھر رہے ہیں سر. ان کو کوئی غم ہی نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں میں تو دنیا اور آخرت دونوں میرے قابو میں آ گئے. لیکن بس ان کی سوچ ہے. لیکن یہ کہ جب ممتاز قادری کی باتیں بھی ہو رہی ہیں, وہ ان کے اپنے ہی ایک لیفٹیننٹ صاحب فرما رہے ہیں, کیپٹن صفدر جناب وہ کیا کہتے ہیں ان کو, فرسٹ ہسبینڈ جو ہے وہ پنجاب کے, پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے, ان کی کیا صورت حال ہے. لیکن وہ فرماتے ہیں کہ جی ان کو ممتاز قادری چاہیے. یار اب کہاں تک آپ لے گئے پورے ملک کو, اور کہاں تک لے گئے اس کو. چلے سر اس میں بہت موٹی موٹی باتیں. سر جہاں تک ممتاز قادری کی بات ہے, ممتاز قادری کچھ لوگوں کا ہیرو ہوگا, لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے انہیں قاتل ڈکلیئر کیا اور انہیں پھانسی دی. اب اگر حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ ہمیں ممتاز قادری جیسے لوگوں کی ضرورت پیش آ گئی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ تنگ آمد بجنگ آمد, اب اور کوئی چارہ نہیں رہا ہمارے پاس. مجھے تو لگتا ہے کہ جی کیپٹن صفدر صاحب تو یہی سوچ رہے ہیں, باقی لوگ کیا سوچ رہے ہیں وہ بھی نہیں پتا ہمیں. لیکن یہ کہ بہت زیادہ سوچ ضرور ہوگی فوجیوں میں کہ جی یہ ہمیں کہاں لا کے انہوں نے کھڑا کر دیا کہ نہ ادھر جا سکتے, نہ ادھر جا سکتے, نہ آگے جا سکتے, نہ پیچھے جا سکتے. تو اس کا کوئی نہ کوئی حل تو نکلے گا نا. آخر ایک حل نکلا تھا آم کی پیٹیاں آ گئی تھی, ایک حل نکلا تھا کہ کچھ اور ہو گیا تھا. بہرحال اب دیکھیں ان کا کیا حشر ہوتا ہے. آج سر ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی ہے, تو انہوں نے بالآخر شاید پبلک کا پریشر تھا, سوشل میڈیا کا پریشر تھا, یا پی ٹی آئی کی اس جوان سال قیادت کا پریشر تھا,
کہ آج انہوں نے یہ کہا کہ ہاں سہیل افریدی چیف منسٹر کے پی کے ہیں، میں اس سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. مطلب وہ انہوں نے انہیں چیف منسٹر تو مان لیا ہے لیکن دل سے نہیں مانا. آگے یہ نہیں کہتے کہ ہم ان کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، آئینی حدود کے اندر رہ کے ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ انہوں آدھے دل سے کیوں مانا ہے انہیں چیف منسٹر کے پی کے سہیل افریدی کو؟ سر چیف منسٹر تو زبردستی وہ بن گئے نا، یہ تو جا کے اعلان کرایا تھا کہ ہم نہیں مانیں گے، تو اب وہ کچھ کر نہیں سکے، روک نہیں سکے ان کو، اور بن گئے. اور پھر ان کا سینیٹر بھی بن گئے، ایک بندہ ان کا نہیں توڑ سکے، ایک بندہ پریکٹیکلی ایک بندہ نہیں توڑ سکے. بالکل. تو آخر ان کو کہیں نہ کہیں تو اب ان کو شرم آ رہی ہوگی نا کہ جی ہم نے اتنے بڑے بڑے دعوے کیے تھے تو اب ہم رہ گئے، تو اب مزید ذرا ہم چپی کر جائیں تو بہتر ہے کہ اور منہ کالا نہ ہو. اتنے جھوٹ بولے، اتنے جھوٹ بولے، سیاست میں یہ، سیاست میں وہ، یہ نہیں کیا ہم نے، وہ نہیں کیا ہمیں، یہ نہ سارا کام خود کر رہے ہیں غلط، جو چاہیں سو آپ کرے ہیں، ہم کو بس بدنام کیا، وہ والی کہانی ہے یہ. ٹھیک ہے سر، انشاءاللہ پھر تھینک یو آپ سے سر، بات. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.